بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا پریشان اور بے چین رہتا ہے کہ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا، جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اسے کچھ چیزیں ظاہر ضرور کرتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی لوگ اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ اور تم کچھ بھی چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرے اللہ مسلسل یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک شے جس کو تم پسند کرتے ہو، تمہارے لیے پسندیدہ ہے، وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی مصلحت اور غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جان رکھو، خالق و مخلوق کا علم ہوتا ہے، اور وہ وہی کرتا ہے کہ اس کے حق میں بہتر اور اچھا ہو۔ اور ہم کیا ہے، یاد رکھو وہ وقت جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم سے نڈال تھی۔ بہترین ہم سفر کو کھونے کا دکھ انہیں بے چین کیے ہوئے رکھتا تھا، مگر اللہ اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے مصیبت سے نجات عطا فرما، میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے بہترین نعم البدل سے نواز۔ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایسا بہترین اور عظیم نعم البدل عطا فرمایا جس کا تصور وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک میرے رب کی عطائیں گمان و بیان سے باہر ہیں۔ تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو نا، بہت جلد تمہاری گھٹن زد زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا جو تمہارے غم کے طویل سجدوں کو مختصر کر دے گا۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، تو سنو، اللہ کا کچھ چھین لینا ہرگز مقصود نہیں۔ وہ تمہیں کھو دینے کے خوف سے اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ وہ تم سے چھین سکے۔ تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ رکھو تمہارے محسنات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے، کہ جب وہ تمہارا امید بھرا وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجان در کھول دیتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسو سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو کہ اللہ کی تمہاری دعا پر راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنی کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کی طلبگار ہو جاؤ اور اس سے رجوع کرتے رہو، یاد رکھو اس کی عطا تمہارے خطا سے بہت واسع ہے، اور کسی نے کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے
اللہ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توجہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا حصہ بن کر رب کی شکر گزاری میں بدلنے لگے، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے، تمہاری لاحاصل آرزویں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو معجزوں کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائے گی، اور اللہ تمہاری روتی آنکھوں کو یوں ہنسا دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ تھا۔ اللہ کرے آپ کی ہر جائز دعا قبول ہو۔ ویڈیو اچھی لگے اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔